میں پہلا بندہ ہوں جو میں ان کے اندر میں گھسا ہوں آ کے. مجھے پتہ ہے کہ ان کی سیاہکاریاں، ان کی بدکاریاں، یہ ملک کو لوٹنے کھانے والے، تباہ کرنے والے بزدل، نلیک اور کرپٹ ہوئے کہ اس ملک کی مسلطن قوم کو انہوں نے اندھیرے میں رکھا ہوا ہے. کوئی بات ہی نہیں. جھر کیوں جرم ہے؟ میں جرم کر رہا ہوں کہ بھئی میں اگر سچی بات کر رہا ہوں کہ گیٹ نمبر 4 GHQ میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کیوں نہیں مانتے؟ وہ ہو رہا ہے. یہ تو غلطی ہے. سپریم کورٹ بکا ہوا ہے. سپریم کورٹ نے کب فیصلے کیے ہیں کہ چیف جسٹس اب بکا ہوا ہے؟ میں تو کہتا ہوں چیف جسٹس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ابھی فیصلے دیے ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے، قوم نے آپ کو فیصلے کو نہیں مانا کہ رات کو آپ 12 بجے بیٹھے ہو، آپ اتوار والے دن بیٹھے ہو اور آپ کو نہیں آ رہا قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ کو پتا تھا پری پلان آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہوا تھا. نہیں جی، مارشل لا لگ رہی تھی، ہم اس لیے بیٹھے. سبحان اللہ. آپ نے اپنے گھر کے آپ کے ججوں کو نہیں بخشا، آپ مارشل لا کو روکنے کے لیے بیٹھے. جب مارشل لا پہلے آپ کے کسی جج نے روکی تھی. سارے اب بکاؤ بیٹھے ہو. پھر ان بکاؤں کو تو بے نقاب کریں گے یار، کچھ بھی ہو جائے. ہم بھگتے ہیں، بھگت رہے ہیں. میں کس دور میں نے نہیں بھگتا ہے. سچ کہنے کی مجھے سزا ملی ہے. کس دور میں یار ہمیں اتنا ذبح ہو جائے، ہم اتنے گر جائیں کہ ہم اس ملک کی بات نہ کریں. ان کی ساری دولت باہر پڑی ہے، ان جنرلوں کی جو دولت پڑی ہے، ان ججز کی پڑی ہے، بیوروکریسی کی، سیاستدانوں کی پڑی ہے، اور یہ نکل جائیں گے. ملک میرا تیرا آپ کے ہم ذلیل ہو جائیں گے. اب ہم ادھر کرتے ہیں، وہ کہانی کرتے ہیں، ٹوٹل آ کے قوم کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں اور اتنی یہ بغیرتی کریں ہم ڈر جائیں کہ موت تو ہے نہیں. جب لوہے کے کوٹ میں بیٹھے رہو موت آئے گی، موت پکڑے گی آپ کی، اللہ کا حکم غالب رہے گا. 3.5 سال بعد یہ سارے مجرم پاک ہو گئے، ساری چیزیں ختم ہو گئی. اچانک مکمکا ہوتا ہے، اچانک سودے بازی ہوتی ہے، اچانک عدم اعتماد آ جاتا ہے، اور وہ سارے چور لٹیرے جو افواج پاکستان کے خلاف گالیاں دینے والے، قومی راز دینے والے، پاکستان کو لوٹنے والے، وہ گینگز آ کے وہ وزیر اعظم بھی بن جاتا ہے شہباز شریف، اس کی پوری ٹیم بھی آ جاتی ہے، اب نواز شریف بھی پاک ہے. یہ قوم کے ساتھ آپ مذاق چھوڑ دو. کم از کم میں پاکستانی ہوں، جمشید دستی کا جینا مرنا یہ ملک ہے، میں مزدور آدمی ہوں، نہ میرے اثاثے ہیں، نہ میری کوئی لوٹ مار ہے، نہ میری کرپشن ہے. میں پاکستان کی عزت کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے میں بولوں گا، چاہے وہ کوئی جرنل ہو، فوجی، چاہے وہ عدلیہ کا چیف جسٹس ہو، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو. یہ ہمارے اوپر ایمانی ذمہ داری ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ سچی بات کو جو ہے نا آپ نہ چھپاؤ. تو یہ میں ضرور بات کروں گا. اب قوم سمجھ چکی ہے کہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے. اب اس کا کوئی جواب دینے کو تیار ہے. جب آپ کل ان کو چور ڈاکو کہہ رہے تھے، آج ان کی وضاحتیں کر رہے ہو. وہی جسٹس جو آج ماشاءاللہ ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کل انہی بینچوں میں ان کو سزائیں دے رہے تھے، انہی کو مجرم ڈکلیئر کر رہے تھے، انہی کے اوپر حکم چل رہے تھے. آج وہی چیف جسٹس رات کو بیٹھتے ہیں اور ان کو پاک کر کے، کلیئر کر کے اور سارا کچھ کر کے کہتے ہیں جی صاف ہیں. اب یہ چیز نہیں چلے گی. پہلی بات ہے کہ دیکھیں ہم غریب طبقے کے لوگ ہیں، ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. میں وہاں بھیک مانگ کے غریب مزدوروں کے بچوں کے لیے، جہاں عورتوں کو ذبح کیا جاتا تھا، جہاں جگیرداروں کے ڈیرے پہ غریبوں پہ کتے چھوڑے جاتے تھے، وہاں ایک میں شخص نے جدوجہد کر کے ہم محنت کر رہے ہیں، لاشیں اٹھا رہے ہیں، دریاؤں میں کھڑے ہیں، ہم سراؤں میں بیٹھے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں. اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی کسی GHQ سے دوستی ہے؟ آپ پاگل ہو؟ آپ GHQ سے دوستی ہے تو آپ آ سکتے ہو، ورنہ یہاں آپ کی جو عوامی خدمات ہے وہ نہیں ہو سکتی. یہ لوگ اب عام آدمی بھی ہمیں چراوا بھی کہتا ہے. میں کہ بھی ہم تو یار عام غریب لوگ ہیں، ہم تو غریبوں کے جوتے اٹھا سکتے ہیں، ہم کسی جنرل کے جوتے نہیں اٹھا سکتے. وہ بڑے جوتے ہیں، وہ بڑے لوگ جوتے اٹھا سکتے ہیں. جمشید دستی کیا کر سکتا ہے؟ آج آپ نے سیاست کو تباہ کر کے رکھ دیا. آج وہ پیپلز پارٹی، وہ بھٹو کا نظریہ تھا، آج آصف زرداری اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹا ہوا ہے. آپ نے ایک دروازہ کھولا ہے اور سیاستدانوں کو آپ کتے کی طرح خیرات ڈالتے ہو اور وہ ارد گرد یہاں پھر رہے ہیں. عوام مر رہی ہے، لوگ ذلیل ہیں. اسلام آباد میں تماشا لگا ہوا ہے. آپ نے نہ رمضان شریف کا کوئی تقدس کا خیال کیا، نہ آپ کو آپ کی عزت ہے. آپ ایک اقتدار کے حوث کے پجاری ہیں. آپ ایک فرعونیت میں بیٹھ کے آپ پورے نظام کو تہس نہس کر دو، اٹھا دو، مار دو، جو کچھ کر دو. کوئی آپ کے سامنے بات نہیں. کہ ہم بولیں گے، ہم ضرور بولیں گے. ہم نہ کسی جنرل کے سے ڈرتے ہیں، نہ میں کسی سپریم کورٹ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں. ہم انشاءاللہ اس ملک کی بقا کے جہاں بھی ہمیں موقع ملا. آج بھی میرا دل زخمی تھا، کافی دنوں سے ایک جھوٹ چل رہا ہے، میڈیا کو بھی پہ بھی تماشا لگا ہوا ہے. وہی کتنے لوگ میڈیا کے تھے جو کل کیا تھے، آج بیچارے کہاں کھڑے ہیں، کس مجبوری کے تحت کھڑے ہیں، کیا کیا معاملات ہیں. مگر قوم سمجھ چکی ہے، قوم جان چکی ہے. گزارش ہے میرے بھائیوں، حالات بڑے تنگ ہیں ملک کے. پاکستان ایک خوفناک خانہ جنگی کی حالت میں آ چکا ہے. ان کے آگے سب کچھ پڑا ہے، ان کے آگے اختیارات بھی ہیں، ان کی ٹیبل پہ کھانے ہزاروں چیزیں ہیں، سب کچھ پڑا ہے. مگر ان کو زمینی حقائق کا پتہ نہیں ہے. لوگوں کے آنکھوں میں خون نکل رہا ہے.
हर तरफ मुल्क महंगाई, बेरोजगारी, लूट मार, ना इंसाफी, हर फंस चुका है। मैं एक जमीन में देखो, लीडर बनते नहीं होते, लीडर पैदा होते हैं। आप जब GHQ से लीडर बना के कौम पे मुसलत करोगे तो ये तबाही करेंगे। उन्हें अवाम में क्या जाके करना है? उन्होंने तो लोगों को जिबा करना है। ना वर्कर क्लास बची है, ना कोई चीज बची है, सब कुछ आपने तहस तहस कर दिया। जमीनी हकायक कुछ और है। मेरा ताल्लुक एक झाड़ू वाले तबके से है, एक रेहड़ी वाले, रिक्शे वाले, एक हारी तबके से है। मैं अवाम में देख रहा हूं कि अवाम में जो लावा पक चुका है, वो ठीक है, आपका खौफ है, आपका दबदबा है, आपका थाना है, आपसे डरते हैं, मगर इसका अंजाम खौफनाक होगा। पाकिस्तान एक खाना जंगी की हालत में, आपको पता भी नहीं है कि मुल्क के क्या हालात बन चुके हैं। आप बंद कमरों में बैठ के, फिरौनियत में बैठ के, आप सब चोरों को, लुटेरों को, करप्ट लो, हम आपसे पूछेंगे। ये सवाल मैं GHQ से भी करता हूं कि या कल ये चोर, डाकू, लुटेरे, बदमाश हैं, तो फिर हम चोरियां करते हैं, हम डाके मारते हैं, हम लूटते हैं। फिर यही तरीका है कि जब सब लुटेरा, डाकू, मुल्क दुश्मन, मुल्क का वजीर आजम बने, मुल्क के वजीर बने, ओहदे बने, तो फिर यही तरीका सही है। अब अवाम को, अवामी लोगों को, अवामी नुमाइंदों को आप जिबा करके आपने गेट नंबर 4 खोल के पूरी कौम को जिल्लत और रुसवाई के सामने खड़ा है। हम इस निजाम को नहीं मानते। आप जितने छुपे रहो, आप इस टाइम बेनकाब हो। कौम आपसे सवाल करती है। जमशेद दस्ती पूरी कौम का नुमाइंदा है। मैं आम आदमी में आपसे पूछता हूं कि ये तमाशे क्या लगे हुए, ये कितना अरसा आपने ये तमाशे लगा 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 के आप पाकिस्तान को बंद गली में धकेल दिया है। दूसरी चीज है, मैं किसी का वकील नहीं हूं। जिस तरीके से आपने इस वक्त इमरान खान की हुकूमत को खत्म किया, इससे मुझे गिला है, मुझे तकलीफ है। मैंने पहले भी कहा कि मैं खुद अपनी जद्दोजहद कर रहा हूं। यह तरीका आपका अच्छा नहीं था। आपने उसको चाइना भेजा, सबको पता है, पूरी एस्टेब्लिशमेंट को पता है, जुडिशरी को पता है, सियासतदानों, अमेरिका एक आलमी दहशतगर्द है। दुनिया का जो बेगैरत मुल्क है, बदमाश और गुंडा मुल्क है, वो अमेरिका है, और सबसे पहले मुसलमानों का कातिल और दुश्मन है। लाखों करोड़ों बल्कि मुसलमानों का ये कातिल है। आप देखें इराक में जो तबाही फैली, शाम में फैली, फलस्तीन इसराइल के पीछे, इंडिया के पीछे, कश्मीर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में 80-90 हजार लोग हमारे शहीद हो गए। आज भी हमारे जितने फौजी जवान, FC के जवान शहीद हो रहे हैं। इसके पीछे अमेरिका, अमेरिकी दहशतगर्द है, और वही अमेरिकी जो दहशतगर्द है इस टाइम वो अमेरिका इस पाकिस्तान की कबीना में आ गए और वो पहुंच गए यहाँ पे। और अमेरिका ये सारा कुछ वो कर रहा है। ये जरूरत वक्त था हम घास खा लें, भूखे हों। मैंने असेंबली में भी कहा था कि हमें अमेरिका से जान छुड़ाना पड़ेगी, ना छुड़ाई तो खुदा ना खास्ता हम तबाही की तरफ जाएंगे। मगर कोई नहीं मानता। नहीं जी, जिनकी मजबूरियां, जिनके कारोबार है, जिनकी दौलत पड़ी है। पाकिस्तान के जनेलों की दौलत भी यूरोप में पड़ी है, अमेरिका में पड़ी है। पाकिस्तान के जो मुनाफिक सियासतदान है उनकी भी पड़ी है। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का भी पैसा पड़ा है। अब पाकिस्तान की जुडिशरी भी उधर देख रही है। इनको पता है मुल्क को लूटना है, लूटो फिर भाग जाएंगे। नजला तो गरीबों पे आएगा, मारा तो गरीब जाएगा इस मुल्क का, हारी मारा जाएगा, मजदूर मारा जाएगा, किसान मारा जाएगा। हम तो वैसे निकल जाएंगे। ये जो 20 अरब रुपए, 30 अरब रुपए डेली की करप्शन हो रही है, ये पैसा बाहर जाए, किसका जाए? सबका पैसा जा रहा है। कोई बात करने को तैयार नहीं है। ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इनका पैसा किसी ने पकड़ा है? सब चोर हैं। स्मगलिंग हो रही है, अरबों रुपयों की चेक पोस्टों पे भत्तेखोरी हो रही है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो गुजारिश ये थी कि जब वो गया, चाइना से वो फिर रूस गया। रूस जाने के बाद आपने उसका गला दबा दिया कि उसको हटा दिया। मैसेज दिया कि दुनिया पे, मुसलमानों पे अमेरिका का डंडा बरकरार है और मुल्क पे नहीं है। उसने कहा कि हम यूक्रेन की इमदाद के लिए आएंगे, 3000 नेटो फौज भेज रही है, हम रूस को सबक सिखा देंगे। मगर अमेरिका की जुर्रत भी नहीं थी कि वो वहां जाके यूक्रेन में उनकी हेल्प करता और रूस के साथ मुकाबला करता, कोई उनकी फौजी इमदाद करता या यूरोप आता। नहीं आया, सिर्फ मुसलमानों के लिए डंडा था। जब वो बंदा आ गया, वापस आया, मुज़ाकरात हुए, काफी सारी तय चीजें तय हुई, 3 घंटे उसकी मुलाकात रही। आके आपने इमरान खान को फारिग करके मैसेज दिया कि पाकिस्तान हमेशा के लिए अमेरिका का पिट्ठू है, अमेरिका का गुलाम है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी अमेरिका की पिट्ठू है, अदलिया भी अमेरिका की पिट्ठू है, और पाकिस्तान के बेकाऊ और बेशरम, मुनाफिक, घटिया किस्म के वो सियासतदान अमेरिका के। और आज अमेरिका की मोहर लग गई है। और ठीक है, वो हमारा उसको मैं मुफ्ता कहूंगा, मुफ्ता, वो पहुंच गया IMF के पास, और IMF ने आपको कहना है क्या महंगाई करो, लोगों को मारो, लोगों में खाना जंगी की तरफ ले जाओ। कभी IMF ने कहा कि बिजली सस्ती करो, तेल सस्ता करो, हम आपकी इमदाद करें। उनका टारगेट है कि पाकिस्तान एक इस्लामी एटमी ताकत है, इसको मुआशी तौर पे इनको आपस में खाना जंगी इनको लड़ा दें, भूख की वजह से ये मर जाए, महंगाई की वजह से मर जाए। ये अमरीकी एजेंडा है, और ये एजेंडा लेके फिर ये हुकूमत आएगी और हम आज से कल से तेल बढ़ाएंगे।
کچھ کریں گے مگر ہم عوام پہ بم گرائیں گے۔ IMF آپ کی خیر خواہ نہیں ہے، IMF ایک یہودی بینک ہے اور مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور ہم IMF کی کتے کی طرح ہم IMF کے پیچھے ہیں اور ہم ڈالروں کے پیچھے ہیں، اور ہماری کوئی عزت قدر نہیں باقی بچ گئی۔ اب وہ بندہ فارغ، جس طریقے سے آپ نے اس کو فارغ کیا، کیا نہیں منڈی نہیں لگی ہوئی تھی؟ کیا وہاں کھلے عام پیسہ چل رہا تھا؟ اور آصف زرداری تو کب سے اسٹیبلشمنٹ کے نیچے تھا، اس نے کہا کہ جو کچھ کہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ سارا کچھ کو پتہ ہے کہ اب تو بھٹو والا فلسفہ وہ تو صرف نعرے ہیں بھٹو کے، باقی تو ختم ہو گیا۔ سب وہ دیکھ رہے تھے، ان نے ساری گیمز کر کے 30 40 کروڑ روپے دیے۔ آپ کو پتہ ہے سینٹ کا ووٹ ہمارے دور میں بھی میں جب تھا تو 40 کروڑ روپے کا سینٹ کا ووٹ بک رہا تھا۔ تو یہ آئے اور وہاں سپریم کورٹ کی آنکھیں بند تھی، سب کچھ تھا، ہٹا دیا اور امریکہ کو آپ نے راضی کر دیا۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے ہٹنے کے بعد کوئی آپ کو بہتری آئی ہے؟ کوئی پاکستان میں خوشحالی آئی ہے؟ کوئی پاکستان میں مہنگائی کم ہوئی ہے؟ کوئی عام آدمی کی کچھ نہیں ہے۔ وہی آئیں گے، نہیں جی بس ٹھیک ہم آ گئے ہیں، اور ایک طاقتور طبقے نے بٹھایا۔ دکھ ہے مجھے عدلیہ پہ، میں پوچھتا ہوں 130 نمبر پہ، 139 میں سے 130 نمبر پہ ہماری کارکردگی ہے، انصاف دے رہے ہیں۔ ہم مرات لیں، ہمیں ایک چیف جسٹس سپریم کورٹ کا کم از کم مہینے میں 1 کروڑ سے زائد وہ پڑ رہا ہے، کام دیکھے کچھ نہیں ہے۔ اور فیصلے قتل پہ قتل، لاش پڑی ہے، فیصلے ہوتے ہیں، اس نے کالے کپڑے پہنے تھے قاتل نے یا سفید پہنے تھے، ان کو چھوڑ دیا۔ کوئی بندہ ان کے سامنے بات، 50 سال سے کیس پڑے ہیں، لوگ انصاف مانگتے مانگتے قبروں میں چلے گئے ہیں، آوازیں پڑ رہی ہیں، کوئی ایک کام ان کا ہو کہ نہیں، ان نے کوئی کام نہیں کیا، یہ صرف کھڑے ہیں جو ماشاءاللہ جو حکم ملتا ہے اور حکم کے تابع بیٹھ کے۔ پوری قوم نے، میں کہا میری پارٹی پاکستان عوامی راج پارٹی نے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے، بلکہ 22 کروڑ عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ ہم نہیں مانتے ایسے گھٹیا اور بزدلانہ فیصلے، جبرانہ فیصلے، وہ بولے ان کی اپنی پالیسی ہے، کوئی بات نہ کرے، مگر میں ایک ورکر ہوں۔ یہ جو ظالمانہ اور غیر آئینی اور ایک پری پلان جو آپ کی اختیاری ہو چکی تھی، آپ نے اختیاری کے تحت سارا کچھ بیٹھ کے آپ نے کیا، کیا آپ کو ضرورت تھی؟ دن نہیں تھے اور آپ کے پاس قوم نہیں تھے۔ دوسری طرف ایک منڈی لگی ہوئی ہے چوروں کی، کرپٹ لوگوں کی، وہاں پہ ساری ان کے ایمان کا سودا ہوا ہے، وہاں سے آپ نے آنکھیں بند کر دی ہیں۔ اب آپ جو بھی کرو، آپ جو بھی تعریفیں کرتے رہو، جو کچھ کہتے رہو، مگر اس سلسلے سے ہم نہیں چل سکتے، اس حالات میں پاکستان نہیں چل سکتا۔ آپ جتنے بھی الیکشن کراؤ، کیونکہ ہمارے الیکشن اسٹیبلشمنٹ کراتی ہے، ہمارے الیکشن کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ۔ اب اسٹیبلشمنٹ ایک چھپے ڈاکو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کر، نعوذ باللہ تم خدا ہو، یا تم کہو کہ پہلے بھی مارشل لا لگتی رہی، آپ لوگ تھے، اب مارشل لا نہیں ہے، حکومت تو ہے، کون نہیں کہہ، میں کہتا ہوں کہ یہ تو فوجی حکومت ہے، جنولے کی حکومت ہے، ڈمی وزیر اعظم ہے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ دکھ ہے نواز شریف کو جتنے لتر پڑے، جتنا اس کو ذلیل کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، ایسے خیرات ڈالی اسٹیبلشمنٹ نے، کتے کی طرح یہ سارے بھاگ کے اکٹھے ہو گئے، خیرات مل گیا، عہدے مل گئے، ملک کو لوٹیں گے۔ ان میں کوئی خیرت اور ضمیر ہوتا ڈوب مرتے، ان میں کوئی ایمانی، ان کو کچھ نہیں۔ میں کہتا ہوں پوری قوم دیکھے، قوم ان کو لتر مارے کہ یار تمہیں کوئی غیرت ایمان ہے؟ جن لوگوں نے آپ کو جیلوں میں ڈالا، رسوا کیا، آپ کو آپ پہ الزامات لگے، کرپشن آپ نے کی، سارا کچھ، اس کے بعد انہوں نے آپ کو کتے کی طرح خیرات ڈالی اور آپ آ گئے۔ ان میں غیرت نہیں ہوتی؟ یہ سارے دیکھو یہ اسٹیبلشمنٹ کے کتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ان کتوں کو استعمال کرتی ہے اور قوم کو، مگر قوم انشاءاللہ جاگے گی، ہم قوم کو بتائیں گے، ہم کھڑے ہیں، ہم الحمدللہ ہم اس ملک کی عزت کے لیے، جب تک عام آدمی، جب تک پبلک میں سے لوگ نہیں آئیں گے، جو کہ پبلک میں لوگ آنے نہیں، ہمیشہ ان کو پتہ، چوروں کو لے آؤ، کرپٹ لوگوں کو لے آؤ، نالائق لوگوں جن کی فائلیں ہیں، صحیح بندے کو بیٹھے، صحیح بندہ آئے، فیئر الیکشن ہو تو وہ کسی کو نہ، وہ کسی سے ڈرے گا، نہ اسے خوف ہوگا، نہ اس کی دولت ہوگی۔ یہ صرف ان کی پری پلان ہے، یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اور مجھے دکھ ہوا ہے، میں آج اسلام آباد یہاں نیشنل پریس کلب میں یہی کچھ کہ میں پاکستانی قوم کو بھی کہتا ہوں کہ آپ جاگیں اس ملک کی بقا کے لیے، یہاں امیدیں نہ رکھیں۔ اسلام آباد میں رات سے کل سے آیا ہوں، مجھے دن کو مکمل اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ اسلام آباد میں خوف کی فضا ہے۔ اسلام آباد، جب اسلام آباد میں اتنا اندھیرا ہے، پورا ماحول ابرآلود ہے، ہر طرف جو ہے نا خاموشی ہے، ڈر ہے، خوف ہے، اور خوف کمروں میں بند کمروں میں بیٹھ کے قوم کو تم ذبح کر رہے ہو، ظالمانہ فیصلے کر رہے ہو، لوگوں کے ساتھ لوگوں کو ذلیل کر رہے ہو، رسوا کر رہے ہو، اور آگے آپ کے آگے کوئی بات نہ کرے، ان کو جوک، ان کو اٹھا لو، مار دو۔ یہ چیزیں اب آپ کی نہیں چلیں گی۔ آپ مجرم ہوں گے، مجرموں کو ہم کہیں گے جو مجرم ہیں، یہ بھی ہمیں کوئی، میں کہتا ہوں اگلے الیکشن کی کوئی امید نہیں ہے۔ چیف الیکشن کمیشن ایک بیوروکریٹس ہے اور اس میں کوئی دم خم نہیں ہے۔ پھر میں یہی کہوں گا، پھر GHQ اور پھر چیف الیکشن کمیشن اور پھر ہماری چیف جسٹس سپریم کورٹ مل کے پھر ذبح کریں گے۔ یہ ماضی میں بھی کیا ہے، ہمیشہ ہوا ہے،
اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے یہ کہ نہیں جی ہم نہیں یہاں یہ کرتے ہیں یہ سارا کچھ، مگر پھر وہی چوروں کو، لٹیروں کو، بد کرداروں کو، ملک دشمنوں کو آپ نے قوم پہ مسلط کر دیا۔ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی، قومی مجرم ہو، آپ کی زیادتی ہیں، آپ جو کہو گے کہ نہیں کل یہ تھا پرسوں یہ تھا، آپ جو کرو، جو ٹی ویوں پہ آ کے آپ آنکھیں بند کر کے جو آپ اپنی پریس بریفنگیں دو، ہم ان کو نہیں مانتے۔ ہم انشاءاللہ تعالی ہم میری چھوٹی جماعت ہے، میں غریب طبقے سے تعلق ہوں، مگر کم از کم ہم ان چھپے جو رستم ہیں، جو فراڈی ہیں، جو سارا دھندا کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں بولو بھی نہ، یہ تو فرعون کام کرتا ہے، یہ نمرود اور شداد نے یہ کام کیا، اور یہ آپ کو کہو کہ ہم کوئی بات ہی نہ سنیں، ہم برداشت نہ کریں، نہیں جی یہ توہین عدالت کیا، ہم توہین عدالت پہ تھوکتے ہیں، آپ کی توہین عدالتوں پہ۔ ہم اگر آپ اتنے قومی مجرم ہو اور ہم عہدوں پہ ڈر جائیں کہ آپ اتنی زیادتیاں کرو، آپ اتنے ظلم کرو، اور آپ کی غنڈہ گردی پہ کوئی نہ بولے گا۔ آج سے انشاءاللہ تعالی میں کم از کم یہ پاکستان کی عزت کے لیے، ہم پاکستان کی بقا کے لیے، میں پاکستان کے مزدور طبقے کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جو میری کلاس ہے، کم از کم یہ جو مکروہ چہرے ہیں قوم کے سامنے یہ آ چکے ہیں، اور قوم فیصلہ کرے، قوم کھڑی ہو، قوم نہیں نکلتی، قوم نہیں باہر آتی اپنے حق کے لیے پرامن ہے، تو پھر یہی ہوگا کہ ماضی کی طرح پھر بھی وہی حکومتیں بنے گی اور ڈمی حکومتیں بنے گی۔ دیکھو ظلم کی بات یہ ہے، چیف جسٹس اب سپریم کورٹ میں گروپ بندی ہے، ججز ہیں، ایک گروپ علیحدہ ہے، ایک چیف جسٹس کا گروپ ہے، دوسرا اینٹی چیف، جج آپس میں سلام نہیں کرتے، جو قوم ان کو اپنی اصلاح کا پتہ نہیں ہے، ان کے فیصلے آئے، اب قاضی فیض عیسیٰ کا فیصلہ آیا تو آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ انہیں اپنے جج کو ذبح کر دیا، اس کے جج کے خلاف فیصلے دے دیے۔ تو جن کو اپنا گھر کا خیال نہیں ہے، انہوں نے حکومت ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ رات کو 12 بجے کھلی ہوئی ہے، سویرے ان کی بڑکیں سنیں، ناکام ہیرو کی طرح ان کی ٹی ویوں پہ بڑکیں آ رہی ہیں، آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کو 22 کروڑ عوام چیخ چلا رہی ہے، عوام آپ کے فیصلے دیکھ رہی ہے، آپ یہاں جو کچھ آپ ناکام ہیرو بنے رہو، یہ نظام اب نہیں چل سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ نظام ملک دشمن نظام ہے، انہوں نے پچھلے 50-60 سال سے قوم کو جھوٹ اور فراڈ اور دھوکے پہ رکھا ہے۔ ہم نہ اس نظام کو مانتے ہیں، نہ ہم ان کی طاقت کو، ان کو ڈنڈے کو۔ میں نے پہلے بھی کہا آئین نہیں ہے، آئین کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی آئین کی بات کر کے ان کو شرم نہیں آتی۔ یہ خود آئین کو توڑنے والے ڈاکو ہیں، یہ لٹے، ان کا آئین سے تعلق نہیں ہے، مگر یہ بے شرمی کی طرف یہ ایسے باتیں کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں تھی کہ میں آخر میں کیونکہ یہ حکومت جس طریقے سے چلائی گئی ہے میں کروں گا، اس کی میں مذمت کرتا ہوں، یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، یہ اس میں امریکن شامل ہیں۔